السلام علیکم. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان. آج ہم بات کریں گے، آپ کو میں سیاستدان کہوں یا بیوروکریٹ. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب JUI کے مرکزی ڈیجیٹل میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ کا شکریہ. خیبر پختونخوا سے ہی بات کی شروعات کرتے ہیں. کیا خیبر پختونخوا میں سیاسی حالات جو ہے وہ نارمل لگتے ہیں آپ کو؟ تو 12 سالوں سے ہم ایک ایسی اسٹیٹک پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں کہ جس نے ہماری گورننس کا جو ماڈل ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، جس نے ہماری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور میں صحیح ایک اگر سیاسی کارکن کی حیثیت سے رائے دوں تو صوبہ خیبر پختونخوا میں نہ سیاست نام کی کوئی گنجائش اس وقت ہے، نہ حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے، نہ گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہے. گورننس کا پورا ماڈل جو ہے، پورا سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے. اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور پچھلے 12 سالوں میں جو بے انتہا کرپشن ہوئی ہے اور جتنے بے انتہا قرضے لیے گئے ہیں اس کرپشن کے لیے، اور پھر اس کے لیے اس نظام کا جس طرح بیڑا غرق کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے کئی دہائیاں جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سیاسی حالات نارملائز ہوں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور تھے، ان کو ہٹا دیے، اب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہے. کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میں PTI کے دوستوں کے ساتھ سے بصد احترام سارا ایک فرد پر تمام ذمہ داری ڈال کر وہ پوری پارٹی اور پوری قیادت بری و ذمہ ہو جاتی ہے. اس طرح نہ قیادتیں بری و ذمہ ہوا کرتی ہیں، نہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ عوام کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. ایک طبقے کے لیے شاید قابل قبول ہو، ایک پارٹی کے لیے قابل قبول ہو، لیکن عوام ہیں وہ آپ سے کل پوچھیں گے کہ جی پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کے دور کے 5 سالوں کا حساب ہمیں کون دے گا، محمود خان کے دور کا حساب کون دے گا، عثمان بزار کے دور کا حساب کون دے گا، علی امین کے 1.5 سال میں جو کرپشن ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، عثمان آپ کا خود کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. اتنی کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے میں 1.5 سال میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس علی امین گنڈاپور کے دور میں ہوئی ہے. 40 ارب روپے کے اسکینڈل تو ایک ضلع سے نکلے ہیں، ایک ضلع سے، ایک ضلع سے جو ہے. آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، جو کرپشن کے اسکینڈلز وہاں سے نکلے ہیں ہوشرباد داستانیں ہیں. لیکن اب آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے جی وہ تو ہماری پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور وہ تو صحیح کام نہیں کر رہا تھا، تو وہ تو عمران خان کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا صحیح طریقے سے، ہم نے ہٹا دیا. اب ہم نہ اس کے کرپشن کے جواب دیں ہیں، نہ اس کی بیڈ گورننس کے جواب دیں ہیں، نہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 1.5 سال میں بیڑا غرق ہوا ہے، روڈ پر جانے کے لوگ قابل نہیں رہے، نہ اس کے وہ جواب دیں ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ افراد پر ڈال کر آپ کس طرح بری و ذمہ ہو سکتے ہیں اس طرح کی بیڈ گورننس سے اور اس طرح کی کرپشن سے اور اس طرح کی جو ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آپ بیڈ گورننس کی بات نہ کریں، گورننس لیس صوبہ ہے ہمارا، اس میں کوئی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کا جواب ان کو دینا پڑے. اچھا، KPK میں امن و امان کے حالات اس وقت بہت سخت خراب ہے، اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، یا اداروں کو؟ صوبہ خیبر پختونخوا غیر معمولی صورتحال سے 2-4 صوبہ ہے. وہ طالبانائزیشن کا، دہشت گردی کا بھی شکار ہے، وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کا بھی براہ راست اس صوبے سے کے بارڈر سے متعلق ہے. ایک ہے آپ کا ڈومیسٹک ایشو، ایک ہے آپ کا بین الاقوامی ایشو. ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت دونوں حالات سے دوچار ہے. صوبائی حکومت کو اگر آپ دیکھ لیں تو جو صوبے کے اندر کے لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی. صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ابھی جو موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب، وہ خود آپ میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے بہت سارے علاقے نو گو ایریاز ہیں. اب اگر میں صرف جنوبی اضلاع کی بات کروں تو جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیں نیشنل ہائی ویز، ہماری انڈس ہائی وے، وہ شام کے بعد لوگ اس پر سفر کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں اس پر شام کے بعد نکلوں یا نہ نکلوں. ہمارے اپنے اضلاع کے جو تحصیلیں ہیں اکثر تحصیل نو گو ایریاز بن چکی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جس کو جو پہلے ایکس فاٹا کے جو جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، وہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ جو صورتحال صوبائی حکومت نے کنٹرول کرنی تھی مکمل طور پر اس میں ناکام ہو چکے ہیں. لیکن کیا یہ صرف صوبائی حکومتوں پر ہم ڈال دیں؟
یہ جو بین الاقوامی سرحدات اس صوبے کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کے جو حالات ہیں، اس میں ہمارے فوج وہاں موجود ہے، ہماری رینجرز وہاں موجود ہے، ہماری ایف سی وہاں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت شہری یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے امن ملے۔ مجھے امن نہیں مل رہا تو مجھے صوبائی حکومت کے ہاتھوں بھی امن نہیں مل رہا، مجھے امن نہیں مل رہا تو مجھے ہمارے وفاقی اداروں اور وفاقی حکومت کے ہاتھوں بھی امن نہیں مل رہا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ دونوں کے درمیان کوارڈینیشن بھی نہیں ہے، اس کا فقدان بھی۔ اس صوبے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں؟ میرا دونوں سے سوال ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے صوبے کے، تو دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، دہشت گردوں کی پشت پناہی کا جو الزام ہے نا جی، یہ اس کو آپ یکسر مسترد نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی بس یہ تو ایسے خواہ مخواہ الزام ہے، یا آپ کہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں امکانات آپ کے اس میں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انٹرنیشنلی دیکھیں تو پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں، جو پینیٹریٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو ان کی پشت پناہی وہاں سے ہو رہی ہے۔ وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں پر وہ دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیم افغانستان آپ کے بارے میں یہی کہتا ہے۔ ایک یہ ہے بین الاقوامی پشت پناہی کی بات جو پاکستان کا الزام ہے، کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، بات کر رہی ہیں، لیکن بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ الزام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دہشت گرد ہو، دہشت گردی کے لیے آئے گا تو جب تک اس کے لیے کوئی سہولت کاری نہیں ہوگی، وہ اس حد تک آگے نہیں آ سکتا۔ وہ ایک خاص حد تک آ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن یہاں پر ہمارا پورا صوبہ جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ جی وہ افغانستان سے آ رہے ہیں، تو افغانستان کے بارڈر جب وہ کراس کرتے ہیں تو پھر تو پاکستان کا علاقہ ہے نا جی، تو پاکستان کی صوبائی حکومت، پاکستان کی وفاقی حکومت، اس کے زیر انتظام پورے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہاں سے پینیٹریشن کرتے 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 جو ہے وہ پورے صوبے تک پھیل جاتے ہیں۔ کہیں سے تو کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے جو وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ان عوامل کو، ان پشت پناہوں، ان سہولت کاروں کو تلاش کرنا یہ ہماری حکومتوں کا ہے۔ آپ اس کو یکسر مسترد نہیں کر سکتے کہ ان کی پشت پناہی ہو رہی۔ اچھا، آئین میں موجود ایک انتہائی قدم گورنر راج، جس کی آج کل باتیں بازگشت کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ بدقسمتی ہوگی اگر گورنر راج ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں لگے گا۔ دیکھیں، ایک جمہوری عمل ہوا کرتا ہے، جمہوری پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے ہمارے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ لیکن جب ایک جگہ پر آ کر آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی، دونوں حکومتیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح متصادم ہو جائیں کہ وہ سٹک ہو جائیں اور وہ کام نہ کریں اور ایک دوسرے کو گنجائش اور سپیس نہ دیں، تو پھر اس طرح کے اقدامات کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کی بھی بدقسمتی ہوگی، یہ انتظامی حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو بدقسمتی ہوگی، یہ ایک دوسرے کو سپیس نہ دینے کے حوالے سے بھی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن ہمیشہ ریاستیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں اور وہ اس کو چلانے کا، اس کو ایڈمنسٹریٹولی ایک اچھے اسموتھ طریقے سے چلانے کے فیصلے کرتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کے ایک سٹک ہونے کی اس پر ہم پہنچ گئے، پوزیشن پر پہنچ گئے، تو پھر خارج از امکان بھی نہیں ہے، لگے گا، لیکن ہمارے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، جمہوریت کے لیے، ایک دوسرے کو سیاسی رواداری کے لیے یہ بدقسمتی کی بات۔ اچھا، افغانستان کے معاملے پر قطر، ترکی کے بعد اب سعودی عرب بھی مداخلت کر چکی ہے، مگر رزلٹ زیرو ہے۔ جے یو آئی کوئی مذاکرات میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اس حوالے سے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب فروری کے مہینے میں، بلکہ جنوری کے مہینے میں غالباً 2024 میں جب افغانستان گئے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک ہفتہ گزارا تھا، اور ایک ہفتے میں انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنے بھی حل طلب مسائل ان کو حل کرنے کے لیے وہ پیش رفت کی تھی، اور یہاں آ کر اپنے ریاست کے تمام ذمہ داروں کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ اگر اس پر آگے پیش رفت ہو جاتی تو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات اس نہج پہ تو کیا پہنچتے، ایک بہتر اور مثبت طور پر جا چکے ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری حکومت جو ہے سیاسی طور پر، اور ہماری ریاست جو ہے وہ سیاسی طور پر
کیوں اس حد تک ناکام ہو گئی کہ ایک بنے بنائے کھیل کو وہ جو ہے وہ ان سے پوری طرح انجام تک نہیں پہنچ سکا. اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ٹاسک ملے گا، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ریاست کی ول اس میں شامل ہوگی کہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں، صلح کی طرف. تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہتر آپشن موجود نہیں ہے. اچھا، سیاست پر آپ کے تجربے کی ہم کیا بات کریں، کیونکہ آپ کی پیدائش ہی ایک سیاسی گھرانے میں ہوئی ہے، مگر آپ نے بیوروکریسی پہ بھی بڑا وقت گزارا ہے. پنجاب میں بھی آپ ڈی سی او خوشاب رہے تھے، پشاور میں آپ کمشنر رہے ہیں، اور کراچی میں بھی آپ رہے ہیں، ڈی سی تھے آپ کی آخری پوسٹنگ جو تھی. کس صوبے میں آپ کو کام کر کے بہتر لگا اور یا آپ نے محسوس کیا کہ وہاں پر بیوروکریسی بہتر کام کر سکتی ہے؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں، تجربہ اس حوالے سے یہ ہر صوبے کی انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے کے پی کا انوائرمنٹ بالکل مختلف ہے، وہ فرینڈلی ہے. وہاں آپ کے عوام کے ساتھ بیوروکریسی کا رویہ اور طرح کا ہے، اور وہ بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں. بڑا آپ ان کا جو جسچر ہوتا ہے، ملنے ملانے کا طریقہ ہوتا ہے، کام کی طرف اپروچ، لوگوں کی بات سننا، وہ اور طرح کا ہے. وہ بڑا فرینڈلی بھی ہوتا ہے. اور یہ ہمارا چونکہ ایک کلچر ہے، ماحول ہے. پنجاب میں پھر رٹ ہے کہ وہاں پر حکومت، جس کو اصل حکومت کہا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہے. لیکن وہاں پہ پھر ماحول جو ہے وہ عوام کے، لوگوں کے، وہ فرینڈلی نہیں ہے. تو وہ بڑا ایک حاکمانہ قسم کا ایک وہ ہے، ایک حکومت ہوا کرتی ہے، ایک نظام ہوا کرتا ہے، ایک انتظامیہ ہوا کرتی ہے. تو آپ سندھ کو دیکھ لیں تو سندھ کا پھر بالکل مختلف انداز ہے. وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں ڈیل کرتے ہیں آپ کو. اچھا، آپ مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، تو جب آپ بیوروکریسی میں تھے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا تھا یا نقصان ہوتا تھا؟ فائدے بھی ہوتے تھے، نقصان بھی ہوتے تھے. فائدہ اس طرح کا آپ سمجھ لیں، اور میں اس پہ شکر گزار بھی ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا. میں آپ کے آن ریکارڈ جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ میٹنگز ہوتی تھیں. اور اب آپ ان کے لیے تو سب ڈی سی اوز ہوا کرتے تھے، تمام اضلاع کے ڈی سی اوز ہیں، تمام اضلاع کے کمشنرز ہیں. لیکن جس طرح کا ان کا سٹائل ایک چیف منسٹر کے طور پر ہوا کرتا تھا، اور بڑا سخت گیر ایک وہ ایڈمنسٹریٹر ہوا. اب یہاں وزیر اعظم بن کر تو بڑے نرم مزاج، بڑے کھلے ڈلے ہو گئے ہیں. پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے سخت گیر ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ ہر میٹنگ میں بیوروکریسی کو جو ہے وہ یہ مشکلات درپیش ہوتی تھیں کہ جی ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے بڑے سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے تھے. لیکن میرے ساتھ ان کا یہ تھا کہ کبھی میٹنگ میں انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا کہ جی یہ کام اس طرح کیوں ہوا ہے یا اس طرح کیوں ہوا ہے. ہمارے بڑے محترم ہیں بی بی وفاقی سیکرٹری ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے امداد بوسال صاحب، میرے لیے بڑے محترم ہیں. تو وہ ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ ضیاء الرحمان کو آپ کہیں کہ جی یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے. اس کو میٹنگ میں مجھے براہ راست کبھی بھی وہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ اس طرح کے فائدے بہت ہوتے تھے. میری تمام ٹرانسفرز جو ہیں کسی بھی پوسٹ سے، وہ اس بنیاد پر ہوا کرتی تھی کہ جی یہ مولانا صاحب کا بھائی ہے تو اس کو ہٹاؤ یہاں سے. میرے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ کی آخری پوسٹنگ بڑی متنازع رہی جب آپ کراچی میں ڈی سی کے. پہلے کے پی گورنمنٹ نے آپ کو ریلیز کیا، جب سندھ گورنمنٹ نے آپ کی خدمات مانگی تو پھر اچانک کے پی گورنمنٹ کو ہوا کیا تھا کہ وہ اتنا ایشو بنایا گیا؟ سندھ میں وہاں میری پوسٹنگ انہوں نے ایز اے ڈی سی سینٹرل کی کراچی. تو جیسی ہی ڈی سی سینٹرل کراچی کی میری پوسٹنگ ہوئی، وہی بات جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی، وہ خبر جیسی ہی عمران خان صاحب نے سنی کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو ڈی سی سینٹرل، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پوچھا کہ جی یہ کیسے چلا گیا وہاں پہ کراچی. تو انہوں نے کہا جی روٹین میں وہاں سے ریکوزیشن آئی اور یہاں سے انہوں نے کر دیا. نہیں یہ کیوں ہوا، اس کو واپس بلوائیں. تو انہوں نے پھر ایک لیٹر لکھا، سندھ کی گورنمنٹ نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ نے 3 سال کے لیے ان کو بھیجا ہے تو ہم نے بس ایک دفعہ آپ نے دے دیا، اب ہم واپس نہیں کریں گے. پھر ہمارے بڑے محترم جنرل فیض صاحب کو انوالو کیا گیا، اس وقت کا ایس آئی کے بڑے تھے. پھر جنرل فیض صاحب نے بات کی مراد علی شاہ صاحب سے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کہ ان کو واپس بھیجیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جی ہم واپس نہیں بھیجیں گے.
تو پھر ایک طریقہ اپنایا گیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار صاحب، ان کو کہا گیا، وہ کراچی میں جب کراچی رجسٹری میں سماعت کر رہے تھے تو آخری دن پہلے دن انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلوایا کہ ضیاء الرحمن کو آپ ریلیو کیوں نہیں کر رہے، آپ واپس کرو. تو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو بتایا ہوگا اور مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ اس کو فی الحال اگنور کریں. آخری دن پھر چیف سیکرٹری کو باقاعدہ جسٹس گلزار صاحب نے بلایا، اور یہ ساری باتیں مجھے وہ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ سندھ کی زبان کی کوٹ کر رہا ہوں، میرے سامنے تو چونکہ بات نہیں ہوئی تو ان کی طرف سے مجھے جو براہ راست بتائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ جی ضیاء الرحمن کو ریلیو کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ اس کو ریلیو نہیں کریں گے تو میں ابھی آپ کے کراچی کے کچھ فیصلے میں دینے لگا ہوں، اس میں آپ کے ایڈمنسٹریٹو اختیارات جو ہیں یہ میں سلب کر لوں گا، تو میں پھر اس کو اسلام آباد سے اوور سائٹ کروں گا. تو مراد علی شاہ صاحب مجھے سندھ کے ہمارے بڑے اچھے بڑے محترم منسٹر صاحب ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، ان کی کال آئی کہ آپ آ سکتے ہیں. میں گیا تو مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، سعید غنی صاحب بھی موجود تھے، ناصر شاہ صاحب بھی موجود. انہوں نے کہا جی ہمارے مولانا صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہم پر مسلط ہو رہی ہے تو تاکہ ان کے نوٹس میں ہم لیں. میں نے کہا جی مولانا صاحب گاؤں میں ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری وجہ سے اتنی بڑی حکومت کو میری وجہ سے یہ اتنی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں تو خواہ مخواہ کیوں اپنے آپ کو اتنی بڑی حکومت کو ایک ڈی سی کے لیے آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں، ابھی مجھے ریلیو کر دیں. اور انہوں نے پھر مجھے ریلیو کیا. تو یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک ڈی سی کے لیول پر جا کر اتنی بڑی شخصیات اس میں انوالو ہوئیں. تو میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ ہم نے سنا تو تھا کہ عمران خان کی حکومت میں وہ حکومت خود نہیں چلاتے تھے، مطلب کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت کے جو چیف تھے، جو اس وقت کے ڈی جی تھے ISI کے، وہ اس میں ملوث ہوئے، ایک چیف جسٹس کو ملوث کیا گیا، مطلب آپ سمجھتے کہ سارے ادارے جو ہے وہ آن بورڈ تھے اس حکومت میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ باتیں نہ جسٹس گلزار صاحب والی بات میرے سامنے ہوئی ہے، نہ فیض امین صاحب والی بات میرے سامنے ہوئی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو مراد علی شاہ صاحب نے مجھے خود براہ راست کہی ہیں. تو اور ناصر شاہ صاحب اور سارے موجود تھے کہ جی اس طرح کی صورتحال ہوئی. اور جنرل فیض صاحب کا تو مجھے پتا تھا کہ وہ تو بار بار ان کو کہہ رہے تھے، ان کو تو انکار ہو گیا تھا کہ جی ہم نہیں کریں گے. لیکن جب جسٹس گلزار چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت اور کراچی کے رجسٹری میں وہ سماعت کر رہے تھے تو لازمی بات ہے ان کے پاس اتنا اختیار تو اس وقت تھا کہ وہ یہ کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ پریشرائز کیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ اس سے پیچھے کی جو دو شخصیات تھیں عمران خان صاحب اور جنرل فیض صاحب، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آن بورڈ تھے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کسی پاکستان کی ریاست کے لیے آن بورڈ ہوتے نا تینوں ادارے، تینوں بڑے، ایک ڈی سی کے لیے کیوں آن بورڈ ہوئے؟ لیکن میں آج دل کی گہرائیوں سے عمران خان صاحب کا بھی، جنرل فیض صاحب کا بھی اور جسٹس گلزار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شاید کبھی میں اسی چیز میں پڑا رہتا اور میں اپنے آپ کو اسی میں ضائع کرتا رہتا. ان کی بدولت میں اس سے نکلا ہوں اور ایک سیدھے راستے پہ ایک ٹریک پہ آیا ہوں. میرے خلاف ایک دفعہ انہوں نے یہ کارروائی شروع کی تو ہم گاڑی میں بیٹھے تو مولانا صاحب نے مجھے کہا بیٹھتے ساتھ ہی کہ آپ کے خلاف شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کی حکومت جب پہلے آئی انہوں نے کہا آپ کے خلاف شروع ہو گئے. میں نے کہا جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ مفتی محمود کا بیٹا سرکاری نوکری کر سکتا ہے؟ تو مجھے مفتی محمود کے بیٹے کو سرکار کی نوکری سے واپس لا کے ایک آزاد زندگی کی طرف لے جانے میں ان تین شخصیات کا کردار جس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا آخری سوال ہے، اس وقت ہماری 4 صوبوں میں حکومت ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے، بلوچستان کے سرفراز بگٹی، ادھر مراد علی شاہ اور KPK کا سہیل افریدی. ان چاروں میں سے کس کی کارکردگی آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے؟ ان 4 کی کارکردگی کو میں کیوں جانچوں؟ بڑی لمبی گفتگو ہوئی، آپ کا بہت شکریہ. مجھے بھی اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے